اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، للذین، طرف ان لوگوں کی، قیل لہم، کہا گیا واسطے ان کے، کفو ایدیکم، روکو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، بس جب لکھا گیا اوپر ان کے لڑنا، اذا فریق منہم، ناگہاں ایک فریق ان میں سے، یخشون الناس، ڈرنے لگے لوگوں سے، کخشیۃ اللہ، ایسے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا۔ وقالو، اور کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت، کیوں لکھا تو نے، علینا، اوپر ہمارے، القتال، لڑنا، قتال لڑنا، لولا اخرتنا، کیوں نہ ڈھیل دی تو نے ہم کو، الی اجل قریب، ایک وقت قریب تک، کل کہہ دیجئے، متاع الدنیا، فائدہ دنیا کا، قلیل، تھوڑا ہے، والآخرہ، اور آخرت، خیر، بہتر ہے، لمن اتقی، واسطے اس شخص کے جو پرہیزگاری کرتا ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور نہ ظلم کیے جاؤ گے تم ایک داغے کے برابر بھی۔ اسلام صلح، آشتی اور امن اور سلامتی کا دین ہے۔ پریشان حال مسلمان، ستائے ہوئے مسلمان جب تنگ آئے تو تنگ آ کر ستائے جانے کے بعد یہ خود اس بات کا اظہار کرنے لگے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی صورت ہماری چھٹکارے کی نہیں ہے تو ان کے ساتھ تقابل پہ آ جاتے ہیں، لڑائی اور قتال کے لیے۔ تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرمائیے کہ عفو درگزر سے کام لیں، اللہ کا حکم آئے گا تو پھر ابھی فی الوقت کیا ہے، ابھی فی الوقت یہی ہے کہ یہ نماز کا قیام کریں اور اللہ کریم سے حالات کی بہتری کی دعا کریں۔ لیکن ظاہر ہے جو شوق ہوتا ہے انسان کا، جب، بلکہ شوق کیا ہوتا ہے، جب تنگ آ جائے انسان تو پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بیچ میں ویسے بھی ہوتے ہیں جو بات کو بنا بنا کر کرتے ہیں، جو کام کے قابل نہیں ہوتے لیکن باتیں بڑی کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو منافقین کا ٹولہ تھا وہ بھی اس بات پر اکساتے تھے کہ دیکھیں جی ہم کتنے تکلیف میں مبتلا ہیں، اگر لڑائی آ جائے تو، جنگ آئے تو پھر ظاہر ہے ان کا مقابلہ ہم کریں گے، پیش پیش ہوں گے، کوئی فکر کی بات ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہ جو آگے آگے چلنے والے ہوتے ہیں، جب موقع آ جاتا ہے تو پھر پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہتے رہے کہ اگر جنگ کا موقع آئے گا تو ہم آگے آگے ہوں گے، اور لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ اکساتے رہے۔ پھر جب وہ وقت آ گیا، اللہ کی طرف سے لڑائی کا حکم آ گیا، تو پھر یہ جب لوگوں کا جتھا دیکھتے تو ان کو دیکھ کر یہ گھبرانا شروع ہو گیا کہ اب یہ پتہ نہیں اتنے لوگوں سے ہم جنگ ہوگی ہماری کیسے۔ پھر وہ اللہ سے ڈرنا جس طرح چاہیے تھا نا، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، اپنے وہ لوگوں سے ڈرنا شروع ہو گئے۔ اور یہ صورتحال کل بھی تھی، آج بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کیا کہا، لوگوں سے ڈرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ اگر تھوڑی ہمیں ڈیل دیتا تو ہمارے لیے یہ بہتر ہوتا۔ کل کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، فائدہ دنیا کا بڑا تھوڑا سا ہے، یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر بھی ہے لیکن ہے اس کے لیے جو شخص اتقاء اختیار کرنے والا ہے، ڈرنے والا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارے اوپر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم کوئی نہیں ہونا، یعنی آخرت تمہاری بہترین ہوگی۔ اگر تم کام آ گئے تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر بھی خیر ہے، اگر بچ کر آ گئے تو بھی اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں ہو تم، یدرککم الموت، پا لے گی تم کو موت، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر کہ تم بیچ محلات بلند کے اندر، پختہ محلات کے اندر چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ یعنی یہ بات بتائی گئی کہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے
کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو قلیل ہے، اس کو ختم ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، ہر حال میں ختم ہوگی، تم میدان جنگ میں نکلو یا نہ نکلو، اگر نکلو گے وہاں کام آؤ گے تو بھی یہ ختم ہوگی، اگر وہاں سے بچ جاؤ گے تو بھی یہ ختم ہوگی، اور اگر تم اپنے گھروں کے اندر دبک کر بیٹھ جاؤ بلکہ پختہ محلات کے اندر چھپ کر بیٹھ جاؤ تو بھی تمہیں موت تو بہرحال آ ہی لے گی یا اپنے وقت پر آ جائے گی، یہ رکنے والی چیز نہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی بھلائی، یقول کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، کیونکہ یہ نام کے مسلمان ہیں نا، کوئی بات ایسی ہو تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اصل میں بات کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ کوشش کی تھی نا، اس کا نتیجہ نکلا ہے، تو نام اللہ کا استعمال کرتے رہیں گے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر کوئی ان کو برائی پہنچے، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف والا معاملہ پہنچے، یقول کہتے ہیں ہذہ من عندک، تو یہ تیری، کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے، یعنی اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے آئیں گے، تو یہ منافق ہی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے کل من عند اللہ، ہر ایک اللہ ہی کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم، بس کیا ہو گیا واسطے اس قوم کے، لا یکادون، نہیں قریب کے، یفقہون حدیثا، سمجھیں یہ بات کو۔ یہاں حدیث کے لیے میں ایک چھوٹا سا یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہاں بات آ گئی حدیث کی، تو حدیث ہے کیا؟ حدیث ہر وہ بات جو انسان تک سن کر یا بذریعہ وحی پہنچے، وہ خواب ہو تو وہی ہے، وہ خواب ہو تو حدیث ہے، وہ مطلب حالت بیداری میں پیش آئے تو بھی حدیث ہے۔ عربی میں حدیث کہتے ہیں بات کو، تو لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ کیوں قریب نہیں جاتے کہ بات کو سمجھ لیں؟ تو حدیث اصل میں عربی زبان کا لفظ جو ہے وہ اصل میں کہتے ہیں بات کو، یہ کسی سے سنی ہوئی بات ہو یا بذریعہ وحی ہو، یہ دونوں طرح سے وہی مطلب بات جو ہے وہ حدیث ہے، لیکن ہمارے ہاں حدیث کو کسی ایک خاص شکل میں پیش کر دیا گیا ہے، اس کی خاص ایک اصطلاح بن چکی ہے، تو اس اصطلاح کی یہ بات نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی بات ہے تو اسے حدیث ہی کہا جاتا ہے۔ ما اصابک، جو پہنچ تجھ کو من مصیبت، کوئی بھلائی سے، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو کوئی پہنچتی ہے تجھ کو مصیبت، برائی، فمن نفسک، تو یہ تیری جان سے ہے، یعنی یہ ان کو بتا دیجئے کہ کوئی بھلائی آئے تو وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تم کو تو یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی تکلیف یا برائی آتی ہے تو وہ اپنے اعمال کا نتیجہ۔ وارسلناک، اور بھیجا ہم نے تجھ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، للناس، واسطے لوگوں کے، رسول، رسول پیغام پہنچانے والا، وکفیٰ باللہ، اور کافی اللہ شہیدہ گواہ، من یطع الرسول، جو شخص کہا من رسول کا، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق کہا من اس نے اللہ کا، یعنی اللہ کی رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، رسول کا کہا اللہ ہی کا کہا ہوا ہے، اللہ کا کہا رسول ہی کا کہا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ومن تولی، اور جو کوئی پھر جائے، فما ارسلناک، پر نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو، علیہم، اوپر ان کے، حفیظہ، نگہبان، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نگہبان بن کر نہیں آئے دنیا کے اندر کہ یہ ان کی حفاظت کرتے رہیں، آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، اور آپ پیغام پہنچا گئے الحمدللہ۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں وہ، طاعۃ، ہم فرما برداری کا کام جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب نکلتے ہیں، من عندک، پاس تیرے سے، بَیَّتَ طَائِفَةٌ، رات گزارتی ہے ایک جماعت منہم، ان میں سے، غیر الذی، سوائے اس چیز کے تقولو کو تو کہتا ہے، یعنی یہ منافق ایسے بدبخت ہیں کہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے تو وہ ساری مشاورت میں شامل ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر، یعنی آگے آگے پڑھ پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک جی، ہم بالکل تسلیم کرتے ہیں، لیکن اسی طرح مجلس میں اٹھ کر دوسری اپنی مجلسیں قائم کرتے ہیں، ان میں جا کر پھر جو مشاورت رات میں ہو چکی ہوتی ہے اپنی مجلسوں میں جا کر پھر اس کے خلاف مشاورت شروع کر دیتے ہیں، غیر الذی تقول، واللہ یکتب، اور اللہ لکھتا ہے، ما یبیتون، جو وہ رات گزارتے ہیں یا راتوں میں مشورے کرتے ہیں، فاعرض عنہم، پس منہ پھیر ان سے، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کرو پر اللہ کی، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا، وکیل، کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا بس نہیں غور کرتے تم قرآن میں؟ یہ تدبر دبر سے ہے، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، اور پیٹھ ہمیشہ پیچھے ہوتی ہے، پیٹھ کبھی بھی آگے نہیں ہوتی، پیٹھ ہمیشہ پیچھے ہوتی ہے، تو یہ دبر سے ہے تدبر۔ تو یہ ہمارے ہاں عام کہا جاتا ہے کہ یار کیا بات ہوگی، تم اس بات کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو، تو یہ بات کے پیچھے پڑنے والی بات ہے۔ یہاں پر فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور اور فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، یعنی اس کے پیچھے کیوں نہیں لگ جاتے کہ اس کو تم تسلیم کرو۔ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر ہوتا یہ سوائے
اللہ کے لواجدوا فیہ اختلافا کثیرا، البتہ پاتے تم اس کے بیچ اختلاف بہت۔ تو قرآن کریم کا یہ صرف ایک اصول اگر پیش نظر رکھ کر ہم قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفسیر کرنا اور سمجھنا شروع کر دیں، سیکھنا شروع کر دیں، تو یقیناً ہمارے تمام تر ابہامات ختم ہو جائیں گے اور کوئی بھی حجت باقی نہیں رہے گی۔ لیکن یہ حجتیں نکالنے والے ایسی ایسی حجتیں نکالتے ہیں کہ حجت پر حجت نکالتے چلے جاتے ہیں اور خرافات سے خرافات کے اندر ہی ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 82 سورہ النساء کی بڑی تفہیم والی ہے، ڈھیر سارا مضمون اس میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وقت کی مناسبت سے صرف ترجمہ ہی مقصود ہے تو ایک بار پھر اس کا ترجمہ سن لیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا بس تم تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، اس کے اندر ڈوبتے نہیں، اس کے پیچھے نہیں لگ جاتے قرآن کے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں اختلاف پایا جاتا بہت۔ تو یہ اختلاف سے پاک کتاب ہے، کائنات کے اندر ایک ہی کتاب ہے جو اختلاف سے پاک ہے اور وہ قرآن ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علماء نے اس میں بھی اختلافات نکالنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ہمارے علماء یعنی مسلمانوں کے علماء کی بات ہے، اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، وہ خود یعنی ببانگ دہل یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر اختلاف نہیں، قرآن میں بھی اختلاف موجود ہے۔ اور یہ ہمارے اپنے مسلک کے ساتھی جو ہیں وہ یہ بات، اور علماء جو ہیں وہ یہ باتیں کرنے والے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات، من الامن، امن سے، او الخوف یا ڈر کی، اذاؤ بہی، مشہور کرتے ہیں اس کو، ولو ردوہ، اور اگر پھیرتے اس کو الی الرسول، طرف رسول کی، وَإِذَا أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، طرف صاحب حکم کی، منہم ان میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، البتہ جان لیتے اس کو وہ لوگ، یستنبطونہ، تحقیق کرتے ہیں اس کو ان میں سے، یعنی استنباط نبت سے ہے، استنباط یستنبطونہ استنباط، اور استنباط نبت سے ہے، اور نبت کہتے ہیں کسی چیز کو کھودنا اور کھود کر اس کے بھی، یعنی جو بات سنتے ہیں نا اس بات کو سن کر تو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ادھر ادھر بات پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات کرنے سے پہلے اس بات کی کھوج کر لیتے، یا ان لوگوں تک صرف پہنچا دیتے جو کھوج کرنے والے ہیں، بات کی تہہ تک پہنچنے والے ہیں، تو یہ اس طرح کے جو حالات بن جاتے ہیں کہ ایک پر سے کوا اور کوے سے پھر آگے پورا ڈھار بن جاتا ہے اور سمجھ ہی نہیں آتی بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات سے یہ بات جاتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیکم پر تمہارے، وَرَحْمَتُهُ، اور رحمت اس کی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اور البتہ پیروی کرتے تم شیطان کی، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے ہی لوگ جو اس سے بچتے۔ فَقَاتِلْ، پس لڑ بھی فی سبیل اللہ، بیچ راہ اللہ کی کہ لا تکلف، نہ تکلیف دی جاتی تجھ کو، الا مگر نفس کا، جان تیری، وحرد المؤمنین، اور رغبت دلا ایمان والوں کو، اصل اللہ، شاید کہ اللہ، یکف باس الذین، یہ کہ بند کر دے لڑائی ان لوگوں کی کہ کفر ہوئے، واللہ، اور اللہ، اشد باسن، سخت ہے لڑائی میں، و اشد تنکیلا، اور سخت ہے بند کرنے میں، یعنی جنگ اسلام کا مقصد نہیں، اس لیے اگر جنگ کی حالت قائم کر دی جائے آپ کے لیے تو اس حالت سے نکلنے کے لیے جنگ لازم ہو جاتی ہے، جنگ کو ختم کرنے کے لیے بھی جنگ لازم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ صورتحال پیش آ جائے تو جتنا جلدی ممکن ہو خود بھی جنگ سے رکیے اور دوسروں کو بھی جنگ سے روکیے، خود بھی ان حالات سے نکلیے، دوسروں کو بھی ان حالات سے نکالیے، لیکن یہ ممکن جہاں تک ہے وہاں تک اپنی کوشش انسان کو کرنی چاہیے۔ اللہ رب کریم جنگ لڑنے میں بھی اگر ضرورت پیش آ جائے تو مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو وہ بڑا سخت ہے اس معاملے میں کہ اس کی کوئی مطلب کمزوری نہیں، اور اللہ رب کریم نے اگر اس بات کو بند کرنا ہو تو وہ بھی اس معاملے میں اللہ نے بند کرنا ہو تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ انسان کو اپنی کوشش ممکن حد تک کرتے رہنا چاہیے۔ من یشفع شفاعۃ، جو شخص سفارش کرے سفارش اچھی، شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، تو اس میں سے اس کا حصہ جو ہے وہ پائے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو شخص لائے سفارش برائی کی، یکن لہ کفل منہا، تو اس کا حصہ بھی اسے اس میں سے ملے گا۔ یعنی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھی اور برے معاملات لوگوں میں ہوتے چلتے رہتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھی بنتے رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی اچھائی کا ساتھی بنے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اس کا حصہ ملے گا،
اور اگر کوئی برائی یا برائی کا ساتھی بنے گا تو اس کا جو بدلہ ہے نا، جتنا اس نے اس برائی میں حصہ لیا ہوا ہے وہ بہرحال باقاعدہ طور پر اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ یہ نہ سمجھیے کہ برائی تو دوسرا کر رہا ہے یا خیال یا کام تو دوسرے آدمی کا ہے جو غلط کر رہا ہے، تو اگر میں مطلب اس میں جا کر کام کر لیتا ہوں تو حرج کیا ہے؟ نہیں، اس میں حرج یہ ہے کہ ایک کام برا ہے تو اس میں جو بھی حصہ دار بنے گا وہ بہرحال اس برائی کا حصہ اپنے ذمہ جو لے گا اس کا نتیجہ اسے بھگتنا ہوگا۔ وقال اللہ، اور ہے اللہ علی کل شیء مقیتا، اوپر ہر چیز کے نگہبان، نگران یا محافظ۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب دعا دیے جاؤ تم بِتَحِيَّةٍ، ساتھ دعا کے، فَحَيُّوا، پس دعا دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، بہتر اس سے، اور رُدُّوهَا، یا اسے اسی طرح لوٹا دو۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں السلام علیکم، ایک دعا ہے، آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ کو جواب کیا دینا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے بہتر، یعنی السلام علیکم سے بہتر اس کا جواب۔ فرمایا کہ اگر اس سے بہتر نہیں تو کم سے کم وہ تو لوٹا دو جتنا اس نے کیا، یعنی السلام علیکم بولتا ہے تو آپ بھی اس کو وعلیکم السلام کہہ دیجئے۔ تو آپ سلام کے جواب میں کھنگار کر تھوک دیں، یا آپ سلام کے جواب میں آگے سے مطلب غصہ کر دیں، یا خاموش ہو کر چلے جائیں، یا دل ہی دل میں صرف جواب دے دیں کہ یہ کہیں سن نہ پائے، کہیں ہماری ایک دوسرے سے قدورتیں دور نہ ہو جائیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، ان اللہ بلا شبہ اللہ کان ہے علی کل شیء حسیبا، ہر چیز کا حساب اللہ لینے والا ہے، لہذا آپ اپنا کام کرتے جائیے، دوسرا جو کرتا ہے وہ اس کو اس پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ توفیق دے سمجھنے کی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی، لیجمعنکم، البتہ ضرور جمع کر دے گا وہ تم کو، الی یوم القیامت، طرف دن قیامت کی، لا ریب فی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بات میں کون ہے جو زمانے میں سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ کوئی زمانے میں ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور بڑا یہ بہترین مضمون ہے، بہت ہی شاندار مضمون ہے۔ یہ رکوع بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے، سننے کو دل کرتا ہے، بے شمار مضمون اس کے اندر پنہا ہے۔ یہ 11واں رکوع تھا سورہ النساء کا، یہ 8واں رکوع ہے جی سورہ یہ جو 5واں پارہ ہے اس کا۔ اللہ رب کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں، تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا